यूक्रेन 97% ईसाई मुल्क है, उसके ऊपर जो उन्होंने सदर लगाया वो एक मस्खरा था, कॉमेडियन, ड्रामों में एक्टिंग करता था मस्खरे की। एक जगह इसने कहीं सदर की एक्टिंग कर दी तो जनाब उसको मशहूर कर दिया, कितना मशहूर है, अच्छा भी इसने सदर की एक्टिंग अच्छी की है, इसको सचमुच का सदर बना दो। अब जाहिर है कि जब आप वो एक धोबी को, एक तेली को, एक मस्खरे को, एक भांड को आप मुल्क का सदर बनाएंगे तो फिर सर्कस ही होगा मुल्क में, और यही हो रहा है। और वो यहूदी भी है, लिहाजा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो सख्त, बहुत स्ट्रांगली प्रो इसराइल है, प्रो ज़ायनिस्ट है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का ख़ास आदमी है। और उसने वही किया, उसने अपनी पूरी कौम को ले जाकर, जिस तरह हिटलर ने किया था उस ज़माने में, उसको खुद उसको इन्होंने ही चढ़ाया। और पूरी जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, इंडस्ट्री, पहली जंग अज़ीम में जो जर्मनी तबाह हो गया था, 20 साल के अंदर उन्होंने उठा के जर्मनी को आलमी ताकत बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया। और नज़र पूरी दुनिया को आ रहा था कि जब एक फैशिस्ट नाजी आइडियोलॉजी जर्मनी में आ चुकी है और वो एक सुपर पावर बन चुकी है, तो ये नाजी आइडियोलॉजीज़ की फितरत होती है कि जब उनके पास हथियार और ताकत आए तो वो साथ वाले मुल्कों में चढ़ दौड़ते हैं, वो अंदर बैठ ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। नज़र आ रहा था पूरी दुनिया को 1938 में, 37 में। ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि चर्चिल ने उस वक्त कहा था कि जो कुछ तूफ़ान उठ रहा है जर्मनी में, मुझे खौफ आता है देख के कि अब क्या होने जा रहा है। उन सबको पता था कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन खुद सपोर्ट भी कर रहे थे, इसलिए कि आगे इसराइल बनाने के लिए उनको वो जंग चाहिए थी। उनको एक कैरेक्टर चाहिए होता है जो जिसको विलन बना के पेश करें, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में तबाही लाएं, लेकिन काम वो इनका करें। तो यही काम हिटलर से इन्होंने जर्मनी में 1938 में करवाया था। हिटलर ने, जर्मनी ने हमला पोलैंड पे किया था, पहले पोलैंड पे चढ़ दौड़े, और फिर यही सब कुछ हुआ जो इस वक्त हुआ था। पोलैंड को बचाने के लिए उसने कहा जी पूरा जनाब, उस वक्त इंग्लैंड और सारा यूरोप और सारा इकट्ठा हो गया, रूस इकट्ठा हो गया कि जी ये क्या मजाक है, पोलैंड पे क्यों हमला कर दिया आपने, हमारा अलायंस है। और जो जंग शुरू हुई वो उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़। इट स्टार्टेड फ्रॉम जर्मन इन्वेजन इनटू पोलैंड। और अब ये तीसरी जंग अज़ीम शुरू करने का प्लान है इनका बाय रशियन इन्वेजन इनटू यूक्रेन। इसलिए हम इस बात पर इतनी अहमियत दे रहे हैं, इसको तवज्जो दे रहे हैं, इसको गौर से देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये जंग आलमी जंग में भड़क गई तो मुझे बताइए क्या इससे पाकिस्तान पे इफेक्ट नहीं आएगा। इस वक्त भी हमारे 1000-2000 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और एक क़यामत मची हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान, सबको पता था, हर अंधे गूंगे बहरे को पता था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। लेकिन ना तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई फैसले किए, ना इन्होंने वक्त से पहले अपने लोगों को नहीं। वही ड्रामा जो यमन में हुआ था, पता था जंग होने वाली है, सऊदी अरब हमला करने वाला है, सारे पाकिस्तानी यमन में बैठे रहे, और जब हमला शुरू हो गया फिर चीखें मारते रहे कि हुकूमत हमें निकाल नहीं रही। आपको याद होगा PIA के जहाज़ भेजने पड़े थे, हुदैदा से निकाला उनको, एक क्राइसिस हो गया था, सैकड़ों पाकिस्तानी यमन में फंस गए थे। भाई जब पता है जंग शुरू होने वाली है, सऊदी अरब तुम्हारा इत्तेहादी है, उसने बताया कि हम जंग करने जा रहे हैं, तो लोग वक्त पे क्यों नहीं निकाले। यही हाल यूक्रेन में किया इन्होंने। ये हमारी फितरत है कि जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद हम चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं कि ये कर दो वो कर दो। तो फिलहाल भी हज़ारों सैकड़ों पाकिस्तानी वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कहा कि ये जंग किसी भी लम्हे भड़क कर आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। और अगर इस वक्त इन लोगों ने चाइना और ताइवान की जंग करवा दी तो सोचें फिर क्या होगा। चाइना और ताइवान की जंग भी तैयार रखी हुई है। चाइनीज़ को अब आइडिया आ गया है, इन्होंने देख लिया है कि अमेरिकन्स में, नेटो में दम नहीं है कि ये अपने इत्तेहादियों को बचा सके। जिस तरह इन्होंने यूक्रेन को नहीं बचाया, वैसे ये ताइवान को भी नहीं बचाएंगे। और चाइनीज़ को भी आइडिया आ गया कि यार ये तो वी कैन टेक इट नाउ, वी कैन गो अहेड। और अगर ये आ जाते हैं फिर अमेरिका कहाँ रहेगा। फिर वही बात मैंने कही कि कोई छोटी सी चिंगारी इनको चाहिए। खुद अमेरिका के अंदर इनके जो ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं, अमेरिका के अंदर जो इनके सेहूनी बैठे हैं, जो इनके वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एजेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि आलमी जंग भड़क जाए, वो कोई ऐसा गलत मूव करवा देंगे कि उसके नतीजे में सूरत हाल किसी के काबू में नहीं रहेगी। लिहाजा और इस जंग के नतीजे में, जैसे कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस, इन्होंने यूरोप को तबाह करना। अब ये रूस के साथ अगर जंग होती है, गैस सप्लाईज बंद हो जाती है, एनर्जी सप्लाईज बंद हो जाती है, मुझे बताइए यूरोप का क्या हाल होगा। क्या यूरोप की इकॉनमी, उनका लाइफस्टाइल, उनका ट्रेड, उनका बिजनेस जो बचा कुचा रह गया इस सारे लॉकडाउन के बाद, तबाही के बाद जो बच गया, वैसे यूरोप की सड़कों के ऊपर कोविड पासिस की वजह से सिविल वॉर हो रही है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, कनाडा में देखें, यूरोप की सड़कों के ऊपर देखें कि मजीद उसके ऊपर अगर ये एनर्जी क्राइसिस आ जाए, मजीद उसके ऊपर ये ट्रेड एम्बार्गोज लगा दें, मजीद उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दें, और अल्टीमेटली ये सब चीज़ें इतनी भड़का दें रूस को कि रूस बराह रास्त हमला कर दें इनके ऊपर। और सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। ये बार जगह जगह से रूस को प्रोवोक कर रहे हैं, और रूस इस वक्त वही किरदार अदा कर रहा है ऑलमोस्ट जो 39 में हिटलर ने किया था। एक आइडियोलॉजी है उसकी, एक्सपेंशन है, उसकी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। किस मुल्क की नहीं है, चाइना की भी एक्सपेंशनिस्ट है, इंडिया की भी अखंड भारत है, टर्की भी चाहता है कि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाए।
ہر ملک اس وقت جس میں امریکنز بھی یہی چاہتے ہیں، جس ملک کے پاس طاقت ہے، اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، وہ اپنی سرحدوں کے اندر نہیں بیٹھتا، وہ اسفیئر آف انفلوئنس بڑھاتا. روس ٹیریٹری گین کر رہا ہے. جس طرح اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پہ قبضہ کر رہا ہے، فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، روس اپنے آس پاس کے علاقوں پہ کر رہا ہے. اس نے کرائمیا پہ بھی کر لیا، اور وہ ساتھ ساتھ اب دوسرے خود یوکرین کے اندر اس نے پہلے سے انکلیوز بنائے ہوئے تھے، ان کو ریکگنائز کیا، پھر یوکرین میں داخل ہو گیا. سو یہ بات اس وقت کہ جو اکنامک امپیکٹ گلوبلی آئے گا، جو سپلائی چین ڈسرپٹ ہوگی. پاکستان یوکرین سے کئی $100 ملین کی تجارت ہر سال کرتا تھا. ہم وہاں سے ہر چیز منگواتے ہیں. یوکرین سے گندم بھی آتی ہے ہماری، اور ٹینکوں کے انجن بھی آتے ہیں، ٹینک اپ گریڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں انجینئرنگ کی اور ٹیکنالوجی کی ہم یوکرین سے لیتے ہیں. اب کیا ہوگا پاکستان میں اگر وہ چیزیں نہیں آئیں گی یا مہنگی آئیں گی، تو ہماری اکانومی پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ کیا حکومت نے اس کی کوئی پلاننگ کی؟ وہ تو اپنے بچے نہیں نکال سکے وہاں سے، یہ کیا پلاننگ کریں گے؟ یہی بات کہ ہم لوگ تو خودکشی کرنے کے شوقین لوگ ہیں. ہم جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے اور پوری قوم چیخے نہ مارے، اس وقت تک حکومت کچھ نہیں کرتی. ہمارے فورن آفس کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ انہوں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جی امریکنز افغانستان سے نہیں نکلیں گے، وہ نکل گئے. اتنی جلدی نہیں نکلیں گے، جلدی نکل گئے. افغانستان میں سول وار ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی. ان کی تو ہر جیو پولیٹیکل اسیسمنٹ غلط ہے، تو ان پر میں کیسے اعتبار کر لوں؟ سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ کیوں میں یوکرین کے معاملے کو اتنا غور سے دیکھ رہا ہوں. یہ اتنا بڑا کرائسس آنے والے وقتوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ اسی پیٹرن پہ لڑی جائے گی جو یوکرین میں ہو رہا ہے. مجھے یہ نہ کہیے کہ انڈیا جو ہے وہ روس نہیں ہے اور ہم یوکرین نہیں ہیں. وہ درست بات ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، یوکرین ایٹمی طاقت نہیں ہے. وہ تھا ایک زمانے میں، اس نے اپنے تمام 1200-1300 ایٹمی ہتھیار اس نے سرنڈر کر دیے. مگر اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سملیرٹیز ہیں اس جنگ کی، کہ جو انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف جس طرح اس کو ڈپلوائے کرے گا. جو بہت اہم نقطہ پاکستانیوں کو سمجھنے کا ہے یہاں پر، جو پاکستان میں آج کہا جاتا ہے ڈیفنس بجٹ ختم کر دے، ایٹمی پروگرام کی ہمیں کیا ضرورت ہے. پرائم منسٹر نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم ایٹمی ہتھیار چھوڑ دیں گے. ایسے خودکش بیانات جب حکمران وقت دینا شروع کر دے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی سب کچھ یوکرین کے حکمرانوں نے کیا تھا. جب سوویت یونین ٹوٹا تو 1200-1300 ایٹمی ہتھیار یوکرین میں رکھے ہوئے تھے. وہ ایک دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا. اس کو امریکنز نے، نیٹو نے، آس پاس کے لوگوں نے کہا یا تمہیں ایٹمی ہتھیاروں کا کیا کرنا ہے، تم جیو اکنامکس کی طرف چلے جاؤ. آج کل یہی الفاظ موحد یوسف زیادہ استعمال کرتا ہے. آپ جیو اکنامکس کی طرف چلے جائیں، آپ کو جیو پالیٹکس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جاہل سمجھتے ہی نہیں کہ جیو اکنامکس جیو پالیٹکس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو، امن آ چکا ہے، سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے، آپ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمیں دے دیں. اور یوکرین کی اس وقت کی قیادت نے اس بات پہ کہ ہمیں ڈیولپمنٹ آپ دیں گے، پیسے آپ ہمیں دیں گے، ہم سڑکیں اچھی بنائیں گے، اسکول اچھے بنائیں گے، ہیلتھ کیئر اچھی بنائیں گے. وہی سب چیز ایگزیکٹلی جو آج پاکستان کو کہی جاتی ہے کہ آپ صحت پہ، ہیلتھ پہ، تعلیم پہ خرچ کریں، ہتھیاروں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں. انہوں نے سارے ہتھیار اٹھا کے روس کو اور دنیا کی دوسری طاقتوں کو دی اور ڈسمینٹل کر کے توڑ کے ختم کر دیا. ایک ایٹمی ہتھیار یوکرین کے پاس نہیں تھا. اور آج 30 سال کے بعد یوکرین چیخیں مار رہا ہے پوری دنیا سے، کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ. اس کے پاس سڑکیں بھی ہیں، اس کے پاس بہترین شہر ہیں، بہترین ٹیکنالوجی ہے، جدید یورپین ملک ہے، تعلیم بھی ہے، ہیلتھ کیئر بھی ہے. لیکن اب اس کی آزادی چلی جائے گی کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. اس کی فوج بھی کم کرتی. اس نے اتنا بڑا ملک 3 لاکھ کی فوج تھی خالی اس کے پاس. روس کے پاس 30 لاکھ کی فوج ہے. اور یوکرین نے اپنی سیکیورٹی جب نیٹو کے حوالے کر دی، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ کبھی اپنے ہتھیار دشمن کے حوالے نہ کرو. اس کی اس امید اور آسرے اور وعدے پہ کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے جب تم مشکل میں ہوگے. دوسری بات، کبھی کسی پہ اعتبار نہ کرو کہ وہ تمہاری جنگ لڑے گا. تم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. پاکستان میں بہت خودکش مینٹالٹی دیکھتا ہوں یہ کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ چین ہماری مدد کو آ جائے گا. 71 میں یہی دھوکہ ہم نے قوم کو دیا تھا. امریکن 7th فلیٹ ہماری مدد کو آ رہا ہے. ہم اسی ڈیلوژن اور دھوکے میں اپنا ملک گنوا چکے ہیں کہ امریکن آ رہے ہیں بچانے کے لیے. آج کہتے ہیں جی انڈیا حملہ ہی نہیں کر سکتا، چائنا بچا لے گا، یا اگر جنگ ہو بھی گئی تو بڑی طاقتیں بیچ میں آ کے جنگ روک دیں گی. باقاعدہ ہمارے ڈیفنس کے اداروں کے اندر یہی ڈسکشن ہوتی ہے. کوئی لانگ ٹرم وار کی پلاننگ ہی نہیں ہے کیونکہ کسی کو جنگ ہو ہی نہیں سکتی، ایٹمی دور ہے. کیوں؟ ایٹمی دور میں روس اور نیٹو کے درمیان جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ جنگ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہے، وہ جنگ نیٹو اور روس کے درمیان ہے اور ایٹمی دور میں ہی ہو رہی ہے. روس نے اپنے بیلسٹک میزائل نکال لیے ہیں باہر، نیٹو کا خوف کے مارے نیٹو کی جان نکلی ہوئی ہے. بات یہی ہوتی ہے ایٹمی دور بھی ہو تو اس کی امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے کنونشنل جنگیں ہی ہو رہی ہیں.
یہی روس اور امریکہ اور پورا یورپ جو ہے وہ سیریا کے اندر اور عراق میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتا رہا ہے. خاص طور پر سیریا میں کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی ان کے درمیان. یہ جو ڈاکٹرن ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں, ان کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی, یہ ساری ڈاکٹرن بھگ سے اڑ گئی ہے آج یورپ میں کہ نیٹو اور روس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اس وقت, اور نیٹو جو ہے وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا. روس نے پرواہ نہیں کی, وہ پوری ایگریشن کے ساتھ اندر گیا, اس نے پوری پاور استعمال کی اپنی اور تھریٹ استعمال کیا کہ اگلوں کو اس نے گھٹنوں پہ لیا. پورا نیٹو گھٹنے پہ آ گیا خوف کے مارے. اور یہی سب کچھ وہ ہے کہ جو انڈینز چاہتے ہیں, جس قسم کی ڈاکٹرن وہ پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی اپنے نیوکلیر ویپنز یوز ہی نہ کر سکے. اس پر میں نے پورا پروگرام کیا ہے کہ کیا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ایک بھارتی حملے کو روک سکتے ہیں. ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو. سو بنیادی طور پر اگین یوکرین کی حماقتیں اور جہالتیں, اپنے ہتھیار چھوڑ دیے, اپنی تمام تر انویسٹمنٹ انہوں نے تعلیم پہ, ایجوکیشن پہ, ٹیکنالوجی پہ, بزنس پہ, عیاشی کرنے پہ لگائی, زندگی کو کمفرٹیبل بنانے پہ لگائی, اپنے ڈیفنس کو کھلا چھوڑ دیا, اپنی مسلح افواج کی تعداد کم کر دی, اور پھر اپنے اوپر ایک مسخرہ بٹھا دیا حکمران کے طور پر, جس نے ساری زندگی, جس کو کوئی فیصلہ کرنا نہیں آتا تھا, اور وہ خودکش پالیسیز بناتا رہا. اپنے ساتھ اتنا بڑا روس ہے, اس کو بھڑکا رہے ہو تم امریکہ کے آسرے پہ جو 7 سمندر دور بیٹھا ہوا ہے. اور پھر جب تم نے دیکھا ہے کہ روس میسو ڈپلائمنٹ کر رہا ہے, اتنی بھاری ڈپلائمنٹ جو روس نے کبھی نہیں کی اس سے پہلے, وہ کر رہا ہے ایک ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے, اس کے باوجود اس خوش فہمی میں بیٹھے رہے جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی, جنگ تو ہوگی ہی نہیں, روس تو حملہ ہی نہیں کرے گا. پاکستان میں بھی یہی سوچ ہے. انڈیا مسلسل ڈپلائمنٹ کر رہا ہے, اپنی تاریخ میں انڈیا نے کبھی اتنی بھاری ڈپلائمنٹ نہیں کی جتنی اس وقت کر رہا ہے. پرچیزنگ ہو رہی ہے, ایکوزیشنز ہیں, ویپنز پروگرامز آ رہے ہیں, S-400 سے لے کے رافیل سے لے کر. آپ کے خیال میں انڈیا یہ سب کچھ چائنا کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ سری لنکا اور برما اور نیپال اور بنگلہ دیش کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اتنی بھاری ڈپلائمنٹ, یہی ڈپلائمنٹ انڈیا نے کی تھی 71 میں. 9 مہینے جنرل مانک شو نے پورے مشرقی پاکستان کے گرد ایک میسو جال بچھایا, اور پاکستان آرمی کو وہاں یہ رول دیا گیا کہ مشرقی پاکستان میں آپ نے صرف پولیس ڈیوٹی کرنی ہے, لا اینڈ آرڈر مکتی بانی کے خلاف آپریشن کرنا ہے. آپ نے ان کو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس وقت حکومت کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ انڈیا جس لیول کی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے وہ انویژن لیول ڈپلائمنٹ ہے, اس نے اندر آنا ہی آنا ہے. یہ ریاست کی پوری حماقت اور جہالت جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ کے الگ ہو گیا. تو آج ہم ایسی خودکش باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں یوکرین میں نظر آیا کہ رشیا نے 6 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں, انڈیا نے پچھلے 8-9 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں. رشیا نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ نیٹو کے پاس 4 نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں کہ جو اس کو روکیں گی. وہ چڑھ دوڑا اس کے اوپر, براہ راست نیٹو کے ساتھ تصادم کیا اس نے یوکرین میں داخل ہو کر, اور نیٹو من کرتا رہ گیا, کچھ نہیں کرتا. لیکن اب وہ پرووک کر رہا ہے اس کو. اور انڈیا نے کبھی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ پاکستان ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے. انڈیا نے جب حملہ کرنا چاہا ہے اس نے کیا ہے. یاد رکھیے گا ہٹلر کی مینٹالٹی, جب ملٹری پاور ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی کے پاس ہو جائے پھر وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتی ہے. پھر آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کی ساری کیلکولیشن سے باہر کام کرے گا, بیکاز باولا کتا ہے وہ. مودی جس قسم کا باولا کتا ہے, آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا, اور اگر کوئی پاکستانی سمجھتا ہے کہ حملہ نہیں کرے گا تو اپنے دماغ کا علاج کرائے, اور اگر حکمران وقت یہ سمجھتا ہے تو پھر پوری قوم کو ڈبو دے گا, جیسے یوکرین کے صدر نے اپنی قوم کو ڈبو دیا. کیونکہ تھا مسخرہ, وہ سیاست نہیں آتی تھی, ایکسیڈنٹل تھا, حادثاتی طور پر چونکہ سیلیبریٹی تھا لہذا اس کو حکمران بنا دیا گیا. میری تو لٹرلی وجود جلال سے کام